Assalamu alaikum ji. E-commerce developed nations and our mindsets. Before I can dig into and dissect the topic, I want to make a discussion on certain point first. देखिए हमारी जो ज़िंदगी है ये मुख्तलिफ फेजेस के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, हर एक फेज़ के अंदर हमें एक मॉडल की ज़रूरत होती है जिसको हम फॉलो कर सकें, जो हमारी डेस्टिनी को डिफ़ाइन करता है। एक बच्चा स्कूल जाता है, उसको एक आइडियल बच्चे का बताया जाता है जो अच्छे मार्क्स लेके कॉलेज में जा चुका हो। जब हम कॉलेज में पहुंचते हैं हमें एक ऐसे इंसान का बताया जाता है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी को क्वालिफाई करके एक अच्छी जॉब को हासिल करके लाइफ में सेटल हो चुका हो। फॉर एग्जांपल हमारे सामने इलन मस्क है, बिल गेट्स हैं, स्टीव जॉब्स हैं, हमें इनकी एग्जांपल्स दी जाती हैं। जो हमारे जहन में कारोबार की बात आती है तो सबसे पहले जो चीज़ होती है हम बिज़नेस मॉडल को देखते हैं कि हमने कौन सा बिज़नेस मॉडल जो है उसको अपनाना है, करना क्या है। हमने रेस्टोरेंट बिजनेस, फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो बहुत ज़्यादा इन है, पोल्ट्री बहुत ज़्यादा इन है। तो किस किस्म की आप पोल्ट्री चाहते हो, बाहर के मुल्क से आपने इंपोर्ट करना है, या यहाँ पे जो फूड पर्पसेस के लिए जो है ना वो आपने अंडा या ब्रायलर वगैरह आपने इसका बिज़नेस करना है। अगर आपने रेस्टोरेंट करना है तो आपने लेबनीज़ कॉन्सेप्ट करना है, इटालियन कॉन्सेप्ट करना है, अमेरिकन कॉन्सेप्ट करना है, फास्ट फूड करना है, या आपने डाइन इन करना है। तो ये सब चीज़ों को आपको ज़रूरत होती है जानने की। ये तब तक मुमकिन नहीं होता जब तक कि आपके सामने एक बिज़नेस मॉडल ना हो। इन द सेम वे जब हम मुल्क की बात करते हैं, मुल्क को रन करने की बात करें, मुल्क को चलाने की बात करते हैं, तो हमें एक इकनॉमिक मॉडल की ज़रूरत होती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इकनॉमिक मॉडल। जब हम इकनॉमिक मॉडल की बात करते हैं तो पहली चीज़ जो हमारे माइंड के अंदर आती है वो आती है कि इस वक्त जो है कौन सा सिस्टम चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, कैपिटलिज्म। जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म: स्टेट ओरिएंटेड कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म एंड सोशल स्टेट ओरिएंटेड कैपिटलिज्म। जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं यहाँ पर स्टेट ओरिएंटेड कैपिटलिज्म है इस वक्त, और जितने अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं यहाँ पर फ्री मार्केट कैपिटलिज्म। चाइना की बात कर ले तो ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे सोशल स्टेट ओरिएंटेड कैपिटलिज्म। 2015 के अंदर कैपिटलिज्म यानी कि जो ये दो स्ट्रीम्स हैं जिसको कहते हैं हम स्टेट ओरिएंटेड कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, ये बिल्कुल फेलियर करार दे दी गई थी। स्टेट ओरिएंटेड कैपिटलिज्म फिर भी थोड़ा सा बच गया था। क्यों बचा था? इसलिए कि इसके अंदर स्टेट जो होती है वो हिस्सेदार होती है, वेयर एज इन फ्री मार्केट कैपिटलिज्म जो इकॉनमी होती है टोटली जो होती है ना प्राइवेटाइज्ड होती है, इसके अंदर स्टेट जो होती है वो हिस्सेदार नहीं होती। इसलिए ये जो था फ्री मार्केट कैपिटलिज्म ये बुरी तरह से पिट गया। पाकिस्तान इस वक्त जिस हालात का शिकार है उसमें से सबसे बड़ा रीज़न वो यही है। जो स्टेट ओरिएंटेड कैपिटलिज्म है इसमें चूँकि जो गवर्नमेंट होती है वो हिस्सेदार होती है और इसकी जो प्रोपोर्शन जो होती है वो होता है, फॉर एग्जांपल सम कंट्रीज जो होती है वो 60-40 की आप रेशो लगा लो, किसी में आप 70-30 की लगा लो, 80-20 की लगा लो, या 90-10 की लगा लो। जो इस वक्त सबसे बड़ी एग्जांपल जो है स्टेट ओरिएंटेड कैपिटलिज्म की वो फ्रांस है, देन अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। और अगर फ्री मार्केट का आप देखना चाहें तो सबसे बड़ी जो उसकी एग्जांपल वो पाकिस्तान है। WTO का जब पाकिस्तान मेंबर बना था, यानी कि फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के अंदर जब इसने एंट्री की थी, उससे पहले और उसके बाद में हमारे पास 2 अप्रोचेज़ आए थे। एक वो अप्रोच थी जिसके थ्रू भुट्टो ने सब चीज़ों को नेशनलाइज़ किया, और WTO का मेंबर बनने के बाद जो पाकिस्तान ने जो अप्रोच अपनाई, यानी कि जो नवाज शरीफ की अप्रोच आप कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन, ये दोनों अप्रोचेस थी, ये दोनों एक्सट्रीम जो थी अप्रोचेस थी, जिसकी वजह से आज तक हम उस सर्कल के अंदर फंसे हुए 2015 के बाद के हम वर्चुअल बैंकरप्सी से बाहर ही नहीं निकल सके। इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि हमारे पास कोई इकोनॉमिक मॉडल नहीं था फॉलो करने के लिए। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 वेस्ट की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो ये थी कि उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट और फूड, ये 4 मसलों को नॉन इशू बना दिया कि इसके ऊपर किसी किस्म का जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और ना ही कोई पॉलिटिकल मैनिपुलेशन होगी। और टिल डेट अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान सिंस 1947 हम आज तक कोई इस तरह का कंसेंसस डेवलप नहीं कर पाए कि जिसके थ्रू हम इन 4 मसलों को एड्रेस कर सकें। दुनिया भर के अंदर जो इन्फ्लेशन को मेजर करने का जो तरीकाकार है वो यही है कि इन 4 चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें आ जाता है आपका फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्ट। इन 4 चीज़ों को जो है मेजर किया जाता है। अगर ये ईजिली एक आम इंसान की दस्तरस में है तो इन्फ्लेशन रेट कम है, अगर ये आम इंसान की दस्तरस में नहीं है तो इन्फ्लेशन रेट हाई है। दुनिया का सबसे कम तरीन इन्फ्लेशन रेट जो है वो चाइना के अंदर है, 1.56, और ये उन्होंने कई सालों से यानी कि पिछले 10 साल से इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। और ये वजह है कि वहाँ पे महंगाई नहीं होती।
اور ہمارے یہاں ظلم تو یہاں تک ہے کہ جو ٹیکس نیٹ ہے ہم آج تک اس کو افیکٹو نہیں بنا سکے کہ جو ہمارا جو انفلیشن ویٹ ہے وہ ہم پراپرلی جو ہے نا عام عوام کے اوپر ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. کمنگ بیک ٹو دی مین سبجیکٹ, ای کامرس. اس وقت دنیا جس فیز سے گزر رہی ہے اس میں جو میٹر آف کنسرننگ چیز ہے, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے مائنڈ سیٹ, کہ ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. ابھی بقرعید گزری, جو جانور 20-25 ہزار روپے کا تھا وہ بکا 60-70 ہزار روپے کا. تھوڑا سا اگر اس کا وزن بڑھا دیا جائے تو وہ جانور 1-1.25 روپے کا بکا. جس جگہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے تھا کہ ہم اپنی لوکل مارکیٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کر سکیں, تاکہ جو ہماری ریگولر پرائسز ہیں مارکیٹ کے اندر گوشت کی وہ ڈکریز ہوں یا کنٹرول ہوں. ہم نے فوکس کہاں کیا؟ بقرعید کے اوپر, مہنگے سے مہنگا جانور بیچنے پہ. جہاں پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے تھا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اپنا شیئر انکریز کرنے پر, ہم نے کہاں پہ فوکس کیا؟ بقرعید پہ مہنگا جانور بیچنے پہ. سیم از دی کیس وتھ آٹو موبائل انڈسٹری ان پاکستان. ہم نے کیا کیا؟ سوزوکی میران جیسی گاڑیاں, جو سوزوکی میران ٹائپ جو گاڑیاں ہیں, ہم نے ان کو جس کی پرائس 5-6 لاکھ روپے ہونی چاہیے تھی اس کو ہم نے بیچا 8-9 لاکھ روپے کے اوپر. ہر سال یہ گاڑیوں کے اندر 2-2.5 لاکھ روپے سے لے کے 5 لاکھ اور 5 لاکھ سے لے کے 10-15 لاکھ روپے تک کا انفلیشن ہوتا ہے ڈپینڈنگ آن سی سی. ٹھیک ہے جی. انسٹیڈ کہ ہم ایک گاڑی کو خود جہاں پہ مینوفیکچر کریں, اس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ لے کے جائیں, ہم باہر سے صرف انجن امپورٹ کرتے ہیں اور باڈیز وغیرہ جو ہیں وہ سب جہاں پہ بنائی جاتی ہیں جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ بھی نہیں کرتی, اور پرائسز آسمان سے باتیں کرتی ہیں. جن ممالک کے اندر ان کو مینوفیکچر کیا جاتا ہے ان ممالک سے بھی یہاں پہ پرائس زیادہ ہوتی ہے, صرف ایکسائز ڈیوٹیز کی وجہ سے اور پروفٹس کے مارجن کی وجہ سے. 25-30 سال پہلے ہمارے اسکولوں میں ایک بیماری پھیلی تھی جس کا نام تھا ٹیوشن سینٹرز. ٹیوشن سینٹرز نے ایجوکیشن کو اسکولوں میں سے ہائی جیک کیا اور اس کو ٹوٹلی بزنس بنا کے رکھ دیا. جب کمپیوٹر ایجوکیشن انٹروڈیوس ہوئی تو انہوں نے کمپیوٹر ایجوکیشن کو جو ہے وہ ہائی جیک کیا, ٹوٹلی بزنس بنا کے رکھ دیا. اب جب ای کامرس آیا ہے تو ابھی بھی انہوں نے یہ کیا کہ ای کامرس ایجوکیشن کو انہوں نے ہائی جیک کیا. بڑی بڑی کتابوں کو لیا, اس میں سے اپنے سلیبس بنایا چھوٹا سا اور اس کی بہت ہائی پرائس رکھی. اب دیکھا جائے تو یہ بھی ایک طرح کی انفلیشن ہے کہ جب آپ فیس ایک بہت زیادہ بڑی رکھ لیتے ہو اور اس کے اگینسٹ جو آپ نالج دیتے ہو وہ کم ہے, اور ان سم کیسز آپ نے کیا کیا 3 مہینے کے کورسز بنا کے فری لوگوں کو سکھا رہے ہیں. یہ بھی ایک طرح کی انفلیشن ہے, اس لیے کہ وہ جو بچے اس کو ٹریننگ کو لیں گے وہ جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کی, جو اس کا معیار ہے اس کے اوپر نہیں اتریں گے. وہ تھوڑا بہت کام تو کر لیں گے لیکن اس کے اندر اپنے کوئی بھی کوالٹی ان پٹ جو ہے وہ نہیں دے سکیں گے. 2019 کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک رپورٹ شائع کی تھی ای کامرس کے اوپر. اس سے چند چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ لسٹ آف کنٹریز جہاں پہ فری لانسنگ بہت فاسٹلی گرو کر رہی ہے. یو ایس اے جو ہے وہ 78% ہے, یو کے 59%, برازیل 48%, پاکستان 47%, یوکرین 36%, فلپینس 35%, انڈیا 29%, بنگلہ دیش 27%, رشیا 20% اینڈ سربیا 19%. اس میں جو دیکھنے کی چیز ہے وہ ہے کہ پاکستان اگر 47% پہ ہے اور انڈیا 29%, میں اٹ ڈزنٹ مین کہ انڈیا جو 29% وہ لو ہے, اس لیے کہ آن دی وائس ورسا اگر دیکھا جائے تو اس وقت مائیکروسافٹ کا جتنا بزنس ہے وہ انڈیا کے اندر مینلی کنٹرول ہو رہا ہے. اگر دیکھا جائے کال سینٹرز میں اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کال سینٹرز ہیں تو وہ انڈیا کے اندر ہیں. جتنی بھی آئی ٹی فرمز اراؤنڈ دا ورلڈ ہے اس کے اندر مین مینجمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں وہ انڈین کمیونٹی ہے. اگر آپ بزنس مین کمیونٹی کی بھی بات کریں وہاں پہ بھی انڈینس موجود ہیں. سو جہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو 47% کے اوپر ریٹین کرنا ہے وہاں پہ ہم نے اس فگر کو انکریز بھی کرنا ہے. اور کس طرح سے کرنا ہے وہ بات چیز آ جاتی ہے اپنا مائنڈ سیٹ. کیوں؟ اس لیے کہ جو یو ایس اے 78% پہ کھڑا ہوا اور یو کے 59% پہ کھڑا ہوا ہے, ڈیفینیٹلی یہ بزنس جو ہے ان کا یہ اس کی جو فری لانسنگ کی جو گروتھ ہے یہاں پہ ریڈیوس ہوگی. اس لیے کہ جو وہاں پہ جو بزنس مین بیٹھا ہوا ہے وہ کبھی بھی لوکل مارکیٹ سے اپنا کام نہیں کروائے گا, اس لیے کہ وہاں پہ اس کو وہ مہنگا پڑے گا اور ڈیفینیٹلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی طرف آئے گا. اور وہاں پہ ہمیں رہتے ہوئے اپنا شیئر جو ہے وہ انکریز کرنا ہوگا, اور وہ تبھی ممکن ہے کہ ہم اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس کے مطابق لے کے جائیں. اس وقت جو پاکستان کے اندر جو ویب سائٹس ہیں جو ای کامرس کا کام کر رہی ہیں اس میں جو ہے وہ آ جاتی ہے OLX ہے, جراز ہے, پاک ویلز ہے, زمین, شاپر, ہوم شاپنگ اینڈ نہائی سپر مارکیٹ. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ ساری ڈسکشن جو میں نے آپ کے ساتھ اتنی لمبی چوڑی کی ہے یہ میں نے کیوں کی ہے, اس کا مقصد کیا تھا. دیکھیں جو ای کامرس اگر میں بائی بک اس کی ڈیفینیشن پہ جاؤں تو وہ کچھ اور ہے, لیکن اگر پرسپیکٹیو اس کا دیکھوں
تو یہ سمجھ لیے کہ ایک ٹرانزیکشن ہے جس نے دو بندوں کے درمیان میں ہونا ہے. ایک ڈیولپ کنٹری ہے اور ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہے. ایک کے پاس ڈیمانڈ ہے اور ایک کے پاس سپلائی ہے, جہاں پہ اس نے سپلائی کے تھرو اپنی سروسز رینڈر کرنی, اور انہوں نے اس ٹرانزیکشن نے جس جگہ جا کے ریئلائز ہونا ہے, جس جگہ پہ جا کے اس نے ٹرانزیکشن نے پورا ہونا ہے, اس پلیٹ فارم کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹائز مارکیٹ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا ای کامرس. ٹھیک ہے جی. اب بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ یہ ٹرانزیکشن کب ریئلائز ہوگی, کس طرح سے ریئلائز ہوگی. یہ ٹرانزیکشن تب ریئلائز ہوگی کہ جب میرا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ جس کی ڈیمانڈ ہے اس کے اسٹینڈرڈس کو میٹ کریں گے. وہ کیسے میٹ کریں گے؟ وہ تب میٹ کریں گے جب میرا مائنڈ سیٹ ان کے مطابق ہوگا. مائنڈ سیٹ کب ہوگا؟ جب نالج ہوگی میری ان کے مطابق ہوگی. اس لیے میری نالج ان کے مطابق ہوگی تو میں سولوشن ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق دے سکوں گا. یہ تھا سمپل سی چیز کہ جب تک اپنا مائنڈ سیٹ ہم اس طرح کا نہیں بنائیں گے جس طرح کہ وہاں پہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے, تب تک ہمارے ہاں ای کامرس جو ہے پراپرلی نہیں رن ہو سکے گا. فار ایگزامپل, یہاں سے جب بھی کوئی بندہ باہر جاتا ہے, چاہے وہ ویسٹ میں چلے جائے, چاہے ایون کہ مڈل ایسٹ میں بھی آپ چلے جائیں, وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا, عموماً آپ کو لوگ بتاتے ہوئے بھی ملیں گے کہ ہمیں وہاں پہ جا کے یو ٹرن لینا پڑتا ہے. اس لیے کہ پاکستان میں جس طرح سے کام چل رہے ہوتے ہیں, جب ہم باہر کے ممالک میں جاتے ہیں وہاں پہ بالکل ایک یو ٹرن ہوتا ہے. ہمیں ایک اسٹریم پوری ایک علیحدہ ڈائریکشن کے اندر جا رہی ہوتی ہے, ہمیں اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھالنا پڑتا. تو ان چیزوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا پڑے گا. ایک چیز کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ دنیا کے اندر چینجز جو ہے اس وقت بہت ریپڈلی ہو رہا ہے. 2008 کے اندر ایک چینج آیا, وہ آیا اور ہو گیا. ہمیں 8-9 سال لگ گئے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے اور اس کو کوپ کرتے ہوئے. پھر 2015 کے اندر سیکنڈ چینج آیا لائک دس. 5 سال لگ گئے ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. یعنی پوری دنیا کو, ہم صرف اکیلے پاکستان کی بات میں نہیں کر رہا, تو پوری دنیا کو اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے 5 سال لگ گیا. اب 2020 کے اندر پھر دوبارہ جو ہے نا اسی طرح سے ایک چینج آئی, جہاں پہ پہلے ایک چینج آئی اور اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے یا اس کے افیکٹس کو سمجھتے ہیں ہمیں 8 سال لگ گئے. اس کے بعد 5 سال لگے. اب اس طرح کا جھٹکا ہمیں ملا کہ 1 سال کے اندر اس نے ہمارے 14 طبق جو تھے وہ روشن کر کے رکھ دیا. 2020 کا کرونا وائرس. اب پھر دوبارہ اسی طرح کے چینج, ضروری نہیں ہے کہ اس بیماری وغیرہ کی میں بات کر رہا ہوں, پھر دوبارہ ایک نئی چینج جو ہے وہ 2026 یا 2025 یا 2026 کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے. دنیا پھر دوبارہ چینج ہوگی. کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم اس کے مطابق تیار ہیں, آر وی ریڈی فار دیٹ. یہ ہمارا ایک لمحہ فکریہ ہے. اگر ہم اپنے پاس سے اپنی پوری جو ہمارا سفر ہے 1947 سے لے کے آج تک اس کو دیکھیں اور اس وقت دنیا کو دیکھیں کہ کس طرح سے چینجز آ رہے ہیں. دنیا اپنے آپ کو ان پوائنٹس کے اوپر پریپیئر کر رہی ہے. جو 2020 کے اندر ایک جھٹکا لگ چکا ہوا ہے اس کے مطابق دنیا کے اندر بہت بڑی چینجز آ چکی ہوئی ہیں. لوگ اس کے مطابق جو ہے دیکھیں, ہم جب ناردرن ایریا کے اندر ٹریول کر رہے ہیں وہاں پہ عموماً ہمیں بورڈ ملتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے ایکسپیکٹنگ دی ان ایکسپیکٹڈ. اس وقت دنیا اسی حالات سے گزر رہی ہے, ایکسپیکٹنگ دی ان ایکسپیکٹڈ. ہمیں نہیں پتہ آگے سے کیا ہوگا اور اس کا ریئیکشن میں ہمیں کیسے سے کیا کرنا پڑے گا اور کیسے سے ہم وہ سچویشن کو کنٹرول کر پائیں گے. دس از دی مین کوشچن. اگر آپ کو یہ ڈسکشن اچھی لگے دین پلیز اپنے جو کمنٹس کے تھرو جو ہے نا اس کو بتائیے گا. جہاں پہ بھی رہیں خوش رہیں. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.